اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے لیے سبق نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سیشن میں ہم 2B کا جو گرامر کا پارٹ ہے اس کی ریویژن کریں گے۔ تو یہ جو قواعد ابھی آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، تو اس کے بارے ابھی ہم TPI کے ذریعے اور آگے کچھ اصول و ضوابط کے ذریعے ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو TPI کیا ہے، اس کو میں سب سے پہلے کرتا ہوں کہ سنیے، پھر دیکھیے، پھر سوچیے اور پھر بولیے، پھر بتائیے، پھر دیر سے کہیے، پھر سارے مل کے کہیے۔ اب اس کی ایک بار میں پھر کہتا ہوں تاکہ میری پریکٹس ہو جائے، آپ سب کی ہو جائے۔ سب سے پہلے سنیے، پھر دیکھیے، پھر سوچیے، پھر بولیے، پھر بتائیے، پھر دیر سے کہیے، پھر سب مل کے کہیے۔ کوئی آپ میں سے کرائے گا؟ چلے آپ کرا لیں۔ پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ اب ہم نے یہ صرف 6 الفاظ ہیں اور قرآن مجید میں یہ تقریباً 1300 بار آئے ہیں، اور اگر ہم یہ 6 الفاظ کو سمجھ جائیں تو یقیناً یہ جو 1300 بار آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، تو یہ ہر لفظ، ہر لائن کے اندر، ہر صفحے کے اندر لازمی موجود ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ابھی TPI کے لیے پہلے میں کرتا ہوں، تو پھر اس کے بعد پھر ہم مل کے کریں گے۔ مثلا جب کوئی جو غیر حاضر ہے، جو غائب ہے، اس ایک کے لیے یہ اشارہ ہوگا ہو، اگر زیادہ ہیں تو ہم، سامنے ہے تو انتا، ایک کے لیے آنا، زیادہ کے لیے سامنے انتم، سب کے لیے جو متکلم ہے نحنو۔ تو یہ میں ابھی پریکٹس کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ میں سے کوئی اس کی پریکٹس کرائے گا۔ پر ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو۔ کوئی آپ میں سے کرائے گا؟ ہاں جی، آپ کرا دیں۔ ہوا، ویری گڈ۔ تو اس کے بعد یہ من کا مطلب ہے کون، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ضمیریں لگی ہوئی ہیں وہ اس میں کیا شو ہو رہا ہے۔ یہ ایک کے لیے ہے، 2 کے لیے ہے، غیر حاضر کے لیے ہے، حاضر کے لیے ہے، متکلم کے لیے ہے۔ لہٰذا اس ضمیروں کو ہم پکڑیں گے، اس کے بعد ہم اس کا پھر جواب دیں گے۔ مثلا یہ ہے من ہوا، ہوا کا کیا مطلب ہے؟ جو غیر حاضر ہے اور وہ ایک ہے، دور ہے، ہم حاضر نہیں ہے، تو ہوا۔ اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ من ہوا، وہ دور آدمی جو کھڑا ہے، من ہوا وہ کون ہے؟ تو اس کا میں پوچھتا ہوں تو آپ یہی اشارہ کریں کہ ہوا مسلم، وہی اس کے طرف وہی انگلی ایک کی جائے گی۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ من ہم، اب ہم جو ہے یہ زیادہ کے لیے ہے، تو جب ہم بولیں گے کہ من ہم، تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ من ہم، تو آپ یقیناً یہ اشارہ کریں گے ہم مسلمون۔ اسی طرح جب یہ آ جائے گی نا من انتا، من انتا جو سامنے حاضر ہے، جب ہم یہ بولیں گے یہ آپ کون ہے، تو اس کا جواب یہی آئے گا، وہ جواب یہ دے گا جی میں آنا مسلم۔ اسی طرح جب یہ سوال ہوگا کہ من انتم، آپ کون ہیں، تو یقیناً آپ جواب دیں گے سارے کے سارے کے نحن مسلم۔ تو یہ 2 کے لیے جو ہے نا یہ اشارہ اپنی طرف آئے گا، جبکہ ہوا اور ہم کے لیے وہی اشارہ اسی کی طرف جائے گا۔
اب یہ جو بار بار 3 کلمے آئیں گے تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ انہی کے اوپر ساری کی ساری جو عربی کی گرامر ہے نا، یہ سارے کے سارے یہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے. لہذا اسم کیا ہے، کسی چیز کا نام یا کوئی صفت ہوگی. اب اس کی نشانیاں بڑی آسان ہیں کہ جب کسی کے شروع میں یہ الف لام لگا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، تو وہ یقیناً جو ہے وہ اسم ہوگا. اگر اس کے آخری حرف کے اوپر 2 پیشی ہیں، 2 زیریں ہیں، 2 زبریں ہیں تو وہ بھی اسم ہوگا. جیسے المکہ، یہ لگ گیا، مکہ ایک جگہ کا نام ہے، المسلم صفت ہے. لہذا یہ لگنے سے اس سے یہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ یہ لگا ہوا ہے، خواہ یہ صفت ہے، یہ نام ہے، تو یہ اسم میں یہ آئے گا. اس طرح فعل ہے. فعل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے یا آگے آنے والا ہوگا یا ہو چکا ہے، تو جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے تو وہ فعل ہوگا. حرف جو ہے یہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے تو وہ حرف کہلائے گا. یہ جیسے یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ با ہے، لام ہے، مین ہے، فی ہے، تو جب ان کے استعمال آئے گا تو یہ اسم اور فعل کو آپس میں یہ حرف جو ہیں یہ ملاتے ہیں تو پھر جا کے کام صحیح ہوتا ہے. اچھا، اب عام کو خاص کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، کتاب ایک ہے، یہ بے شمار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. جب ہم لگائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ خاص کتاب ہو جائے گی. لہٰذا یہ کتابن 2 پیشیں لگی ہوئی ہیں. جب یہ اس کو ہم خاص کریں گے، جیسے انگریزی میں یہ دی کا لفظ آتا ہے، تو جب لگے گا کسی بھی اسم کے اوپر تو وہ چیز جو ہے نا وہ اسم خاص ہو جائے گا، خاص کتاب ہو جائے گی، خاص شہر ہو جائے گا. تبدیلی کیا آئے گی؟ کب اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. جب لگے گا تو پھر الکتاب، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح یہ مسلمن، یہ 2 تنوینیں لگی ہوئی ہیں. لہذا جب اس کو ہم کریں گے خاص المسلموں تو پھر ایک پیش رہ جائے گا. اس طرح مومنون سے المومنوں، صالح سے صالحون سے الصالح، کافرون سے الکافرو، مشرکون سے المشرکو. تو گویا تنوین آئے گی عام کے لیے. جب لگے گا تو پھر ایک پیش رہ جائے گی اور جو ہے نا وہ خاص چیز ہو جائے گی. اب ان کی جمع بنانے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ واو نون لگا دیں یا نون لگا دیں. کسی بھی اسم کے ایک سنگل ہے، اس کو اب ہم جمع بنانا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ جو ہے، 1-2 جیسے قواعد جو ہیں اس میں یہ ہے کہ مسلمون. تو اب جب مسلمون سے ہم اس کی جمع بنائیں گے تو مسلمون ہو جائے گا. اسی طرح جب مسلمان سے ہم اس کی جمع بنائیں گے تو مسلمین ہو جائے گا. مسلمین سے جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو مسلمین ہو جائے گا. تو گویا واو نون لگے گا یا نون لگے گا. یہ 2 چیزیں جب آگے لگ جائیں گی تو یہ جمع کے صیغہ بن جائے گا. اس طرح اب اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہی ہے کہ مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے صالحون، کافرون سے کافرون، مشرکون سے مشرکون. اسی طرح اب یہ جو آگے اس کی جو مفعولی حالت ہے، یہ پہلی فاعلی حالت ہے. اب مسلمان یا مسلمین، اس سے جو جمع بنیں گے تو مسلمینہ، اور مومنن اور یا مومنین سے مومنینہ، صالحن سے صالحین سے صالحینہ، کافرن سے کافرن یا کافرین سے کافرین، کافرینہ. اس طرح مشرکن سے مشرکن یا مشرکن، یہ اوپر زبر ہے اس خانے میں یا نیچے دو زبریں ہیں یا 2 زیریں ہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی جمع کے اوپر زبر ہی آئے گی، مشرکین ہی آئے گا. اچھا، اب اسم کی اہم نشانیاں، بڑا ہی آسان طریقہ ہے. جب کسی حرف کے اوپر آپ کوئی بھی صفحہ کھولیں گے، اگر لگا ہوا ہے تو جناب یہ اسم ہے. جیسے الف لام پلس مسلمون،
آگے المسلموں، جب ال لگے گا تو پھر تنوین نہیں رہے گی، تو یہ ایک پیش رہ جائے گی یا ایک زبر رہ جائے گی یا ایک زیر رہ جائے گی، لہذا یہ المسلمان سے المسلمہ اور المسلمین سے المسلم، آگے الف لام لگے گا، اور المسلمین جب مفعولی جب اس کی حالت آئے گی تو جب فکرے کے اندر یہ مفعولی حالت آئے گی نا تو وہ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب وہ اچھا یہ دیکھو نا، یہ جیسے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہوا مسلم، ہوا مسلم، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مسلمان ہے۔ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہے۔ اسی طرح انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انا میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، تم سارے مسلمان ہو، تو نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو گویا یہ ایک سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جو ہے نا یہ آگے بات چلتی ہے اور سمجھ بڑے اچھے طریقے سے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا نا مرکوز کیا جائے تصور میں آ کے، یا تھوڑا سا زور ذہن کے اوپر دیتے ہوئے، جیسے وہ کسی زمانے میں نا وہ ایک محدث عرصہ ہوتا تھا، اس کو وہ کاغذ کے اوپر جب اس کو مرکوز کرتے تھے نا اس آگ لگ جاتی تھی، یہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا۔ اسی طرح جب ذہن کو وہ سوچ و بچار میں جب لے کے آئیں گے، وہ ہم نے نہیں آج تک کیا لوگوں نے کیا ہے، جنہوں نے کیا ترکیب بھی کی ہے، تو جب تک ہم اس ذہن کو سوچ و بچار کی کیٹیگری میں نہیں لے کے آئیں گے اس وقت کام نہیں بنے گا۔ تو اب یہ نئے الفاظ ہے، حل کا مطلب ہے کیا، جیسے ہم کہتے ہیں وٹ، اسی طرح نام، ہاں، اب ان کا استعمال جو ہے نا آگے آئے گا تو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی۔ حل انت بخیر، اب یہ دیکھو نا حل کا مطلب ہے کیا، اب انت کا اشارہ کدھر ہے؟ آپ، بخیر خیریت سے، اب بے لگا ہوا ہے نا، جیسے بسم اللہ کے ساتھ بے لگا ہوا ہے، تو اس میں بسم اللہ میں مطلب بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو اب کیا آپ خیریت سے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے گا؟ نام، آنا بخیر، آنا بخیر۔ اسی طرح حل انتم بخیر، کہ آپ سب خیریت سے ہیں، تو اس کا جواب یہی آئے گا کہ اپنی طرف آئے گا نام، نحن بخیر الحمدللہ۔ اب حل ہوا مسلمون، اس کا اگر سوال کیا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ ہوا کے اشارہ ہے نا، تو اب ہوا مسلم۔ اب میں مثلا سوال کرتا ہوں، آپ کوئی جواب دے دیں، آپ جواب دے دینا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا حل ہم مسلمون، نہ دیکھو نا، حل ہم مسلمون، اب یہ ہم کا اشارہ ادھر ہی جائے گا، اس کا نام آگے لکھا ہوا ہے نام ہم مسلمون، یہ ہوا اور ہم میں تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی آئے گی تو آنا میں آئے گی، ٹھیک ہے، اور یہ انتم میں آئے گی جب یہ سوال میں آئے گا۔ آگے بلکہ آ رہا ہے حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان؟ اب اس میں تبدیلی آئے گی، نام آنا مسلم۔ اسی طرح اس میں تبدیلی آئے گی، حل انتم مسلمون، نام نحن مسلمون الحمدللہ۔ اب یہ اسم کی مثالیں ہیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، تو یہ سادگی ساتھ آگے انہوں نے وہ زیر نہیں گئے، لیکن عام طور پر ہم ایسے ہی بولتے ہیں مسلم، کتاب، تو یہ اسم کی مثالیں ہیں، یا تو نام ہوگا کسی جگہ کا یا صفت ہوگی۔ اچھا، اب یہ بڑی اہم چیز ہے جی، اس کے اوپر تو جتنا بھی زور دیا جائے تو اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اب یہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جب قلم ہاتھ میں ہوگی تو تھوڑا سا ذہن بھی سوچ و بچار کرے گا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے، تو یہ کرنا ضرور ہے، یعنی یہ جب تک ہمارا ذہن اور قلم کے ساتھ جب ہم لکھیں گے نہیں نا اس وقت ازبر بات نہیں ہوگی۔ تو اب یہ دیکھو نا، اس کو پہلے کیا کہ ہم نے اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا، فانتا، اب یہ کیا ہے؟ انتا کا کیا ہے؟ انت آپ، فانتا صالح، کیا آپ صالح ہیں؟ تو اس کا جواب انتا جب بھی آئے گا تو جواب کیا ہوگا؟ نام، اس کا ترجمہ اردو میں ہے نا کرنا سارا ہم نے، فانتا صالح، پس یہ فا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، پس آپ صالح ہیں۔ اسی طرح من مسلم، ترجمہ اردو میں کرنا، من سے مسلم، مسلمان سے، مسلم سے۔ اسی طرح وہو مومن،
اور وہ مومن ہے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَهُمْ صَالِحُونَ، اور وہ سارے ہی نیک ہیں۔ اب اسی طرح وہ اگلا جو سوال نمبر 3 ہے، اس میں اس کی عربی بنانی ہے۔ وہ مومن ہے، اب وہ کا ہوا مومن۔ ہم سب مسلمان ہیں، اب ہم سب نحن مسلمون۔ اور وہ نیک ہے، اور وہ نیک ہے، اور وہ ہوا صالح، وہ سب نیک ہیں، وہ سب ہم، اور وہ سب نیک ہے، وہ سب نیک ہے، ہاں جی، ہم صالحون۔ اچھا، اب آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، انت مومن۔ اچھا، یہ اس میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے بعض اوقات، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے نا، کتاب کو کھولا پہ جائے تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آتا ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ ہم نے سوالوں کا جواب جو ہے نا عربی ہی میں دینا ہے، اور جب تھوڑا سا عربی کے سوال پڑھیں گے اور پھر عربی بولنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں آئے گا۔ تو حل ہوا بخیر، حل ہوا بخیر، حل کیا وہ خیریت سے ہے، نام ہوا بخیر، ویری گڈ۔ حل انت بخیر، نام آنا بخیر۔ حل انتم بخیر، نام نحنو آئے گا نا، اب انتم بدل جائے گا نحنو میں، نام نحنو بخیر، ٹھیک ہے۔ آگے حل انت مومن، حل انت مومن، اب انتا بھی بدلے گا آنا میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہو جائے گا حل انتم مومنون، حل انتم مومنون، نحنو مومن، نام نحنو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور وقت نکالنے کے دین کے لیے توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کو آخری دعا پڑھ لیں، آخری دعا پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔